السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے۔ آج کی اس مجلس میں ایک حدیث لے کر کے حاضر ہیں۔ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں خیر امت بنایا، اور ہماری بعثت یعنی ہماری پیدائش دنیا میں اس لیے فرمائی تاکہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور انہیں برائی سے روکیں۔ ہماری خود اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم بھلائی پہ عمل کریں، برائی سے پرہیز کریں، اور ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور لوگوں کو برائی سے روکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے ہمیں دین کی تعلیم دی، دین کی تفہیم فرمائی، اور ہمارے دل و دماغ میں دین اتارنے کی کوشش فرمائی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگو، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی بڑھ کر جو عمل ہے اس کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دیکھیے، ہم اور آپ پہلے سے تو یہ جانتے ہیں کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، کوئی شک نہیں۔ روزہ بھی ایک بڑا فرض ہے ہم مسلمانوں کے ذمے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ صدقہ بھی ایک بڑے ثواب کا کام ہے، اس میں بھی کسی کو کوئی شک نہیں۔ اہم الفرض ہے نماز، روزہ بھی ایک بڑا فرض ہے، صدقہ بھی ایک بڑا نیک کام ہے۔ لیکن پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا اس سے بھی بڑھ کر کے، اس سے بھی بڑا کام تمہیں نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصلاح ذات البین، کہ تم آپس میں درستگی بنائے رکھو، آپس میں صلح کا ماحول بنا کے رکھو، میل محبت کا ماحول بنا کے رکھو۔ تمہارا یہ آپس میں میل محبت کا ماحول بنا کے رکھنا، یہ صلح اور شانتی کا ماحول بنا کے رکھنا، آپس میں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرنا، ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کے رہنا، یہ تمہارے نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، صدقہ کرنے سے زیادہ بڑھ کر کے بڑا کام ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے، اس کا فائدہ جو ہے وہ ہماری ذات تک محدود ہے۔ اسی طریقے سے ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کا فائدہ بھی ہماری ذات تک محدود ہے۔ صدقہ دیتے ہیں تو یہ بھی ایک کام ہے جس کا فائدہ ہماری ذات تک بھی ہے، اور ہمارے صدقہ کرنے سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک بڑا فائدہ سماج میں امن و شانتی کا ماحول بنا کے رکھنا ہے، سماج کو آپس میں جوڑ کے رکھنا ہے، سماج میں لوگوں کو آپس میں ملا کے رکھنا ہے، لوگوں کے درمیان صلح کا ماحول بنا کے رکھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ماحول شانت رہے گا، سماج کے لوگ سکھ شانتی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، سکھ چین کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، سکون سے جی رہے ہوں گے، اور ہر طرف امن و شانتی کا ماحول ہوگا۔ ایسے ماحول میں نماز پڑھنے میں بھی لطف آئے گا، روزہ رکھنے میں بھی لطف آئے گا، صدقے میں بھی مزہ آئے گا۔ لیکن جہاں ہر طرف فساد ہو، ہر طرف جھگڑے ہو، ہم آدم لڑائیوں کا ماحول ہو، افراتفری مچی ہوئی ہو، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہو، ایسی صورت میں عبادت بھی وہ مزہ نہیں دے گی جو امن و شانتی کے زمانے میں عبادت کرنے سے مزہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کو، آپس میں میل محبت کے ساتھ رہنے کو، آپس میں امن و سکون کا ماحول بنائے رکھنے کو نماز، روزہ، صدقہ سے بھی بڑھ کر کے بڑا کام بتایا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف لوگوں کے درمیان امن و شانتی کے ماحول بنائے رکھنے کی کوشش کریں، لوگوں کو صرف ملائے جلائے رکھنے کی کوشش کریں، آپ کی ساری تگودو اس لیے ہو کہ لوگ سکھ چین کی زندگی گزاریں اور آپ نماز کے تارک ہو جائیں، روزہ جو آپ پہ فرض ہے، فرض کا زمانہ آئے، رمضان کا مہینہ آئے تو بلا عذر شرعی آپ روزہ چھوڑے پھرتے رہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو نعمتیں دی ہیں تو آپ صدقہ سے منہ چرائے پھرتے رہیں۔ تو معاملہ ایسا نہیں ہے۔
کہنا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز کے وقتوں میں نماز بھی پڑھیں، روزہ کے زمانے میں روزہ بھی رکھیں، صدقہ کے وقت صدقہ بھی کریں، لیکن ان تمام کے ساتھ سب سے بڑھ کر کے جو ذمہ داری مسلمان ہونے کی حیثیت سے سماجی سطح پر عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ لوگوں کے درمیان امن و شانتی، صلح، پیار، محبت، یکجہتی کا ماحول بنا کے رکھنا۔ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم عبادات میں بھی پکے رہیں، عبادات کے بھی پابند رہیں، صدقات و خیرات کے بھی پابند رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ پابند اس بات کے بھی رہیں کہ ہمیں لوگوں کے درمیان امن و سکون کا ماحول بنا کے رکھنا ہے، لوگوں کو آپس میں جوڑ کے رکھنا ہے، لوگوں کو متحد کر کے رکھنا ہے، لوگوں کے درمیان فساد برپا نہیں کرنا ہے، لوگوں کو توڑنا نہیں ہے، لوگوں کو منتشر کرنا نہیں ہے، ایک دوسرے سے الگ کرنا نہیں ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مصنوی میں فرماتے ہیں کہ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، کہ انسان دنیا میں تیری پیدائش لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہوئی ہے، لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کر کے انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے نہیں ہوئی ہے۔ آج کی مجلس یہیں ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ الرحمن دوسری مجلس میں پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔